الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم صدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ ہے کام ان کے سب بلے حسنت جمیع خصالہ صلاۃ و سلام ہو صلو علیہ وآلہ بلند واسط روشری ماشاءاللہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے 12 تاریخ کے بارے میں بڑے بڑے جید علماء تشریف فرما ہے نعمان صاحب ہے حضرت جی ہے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کا دن تھا 9 ربیع الاول رحمت دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء کی پیدائش کا دن تھا اور ایک کتاب ہے رحمت للعالمین اس نے بڑے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور صبح صادق کے بعد ایک سہانے وقت میں بہار کے موسم میں دنیا میں بہار آئی اللہ نے موسم وہ چنا جو بہترین تھا ماں وہ چنی جس کا نام آمنہ تھا دایا وہ چنی جس کا نام حلیمہ تھا باپ وہ چنا جس کا نام عبداللہ تھا آپ نے اس انداز سے محمد کو پیش کیا کہ کائنات میں نہ کوئی پہلے پیش ہو چکا ہے نہ بعد میں پیش ہوگا اور نام بھی 2 تجویز کیے ایک محمد اور ایک احمد ایک ماں کی زبان سے کہلوایا ایک دادا کی زبان سے کہلوایا محمد اور احمد پر انشاءاللہ کسی دوسرے مقام پہ ہم گفتگو کریں گے اب جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں انہی کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا آپ کا اور ان کا شکر گزار ہوں دعا کرنا اللہ آپ کو مجھے شرح صدر عطا فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے بلند کر دیا تیرے ذکر کو تیرے لیے ہم
نے بلند کر دیا آپ کے نام کو آپ کے لیے۔ اب بلند کیسے ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمی تھے اور آپ تھے، تو اللہ اس وقت فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، ایک بہت بڑی میٹنگ کال کی گئی مکہ میں کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہنا یار، تڑاکے مڑاکے لگا دیو، سوچو نہیں کی ہو رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میٹنگ یہ ہوئی کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کو دبانا کیسے ہے تاکہ دنیا میں نہ توحید رہے نہ توحید والا رہے۔ عرش سے آواز آئی توحید بھی رہے گی، توحید والا بھی رہے۔ تم میں اتنی جرت نہیں ہے، چلے زور لگا لو۔ ولید بن مغیرہ ایک بڈھا کھراٹ پرانا ماڈل جو مشرکین کا سردار تھا، اس نے میٹنگ بلا کر یہ کہا کہ دیکھیے بات سنیے، ہم نے اس تحریک کو دبانا ہے۔ کفار نے بھی کہا یہ تحریک اسلام والی نہیں چل سکتی، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں لات و عزا کی عبادت چھوڑ دی جائے اور ایک اللہ کی بات کی جائے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے، ہم جانیں دے دیں گے، خون دے دیں گے، گلیوں میں خون چلے گا، لیکن ایک اللہ کا نام یہ نہیں ہو سکے گا۔ عرش والا کہتا ہے نام ایک ہی چلے گا اور وہ اللہ کا نام ہوگا۔ اب عجیب کشمکش ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس عنوان کو چھیڑوں اور آپ لوگوں کو اس طرح متوجہ کروں، چند چیزیں ذہن میں رکھو کہ میرے مصطفیٰ کا جو سلوگن تھا، جو نعرہ تھا، وہ یہ تھا لا الہ، سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی اور اونچی آواز نہ، اس کا معنی کیا ہے تاکہ میں آگے چل سکوں؟ لا الہ، کوئی دنیا میں الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے جس نے محمد کی صورت بنائی ہے۔ یہ الہ کا مفہوم جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا یہ جو ہمارے بت ہیں لات اور یہ عزا اور یہ کدھر جائیں گے؟ اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روک لو، روک لو، تم بھی روک لو، تم میں جرت ہے تم بھی روک لو نعرے کو۔ آج بھی میرا یہی نعرہ ہے اور اس دن بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا، کیا لا الہ۔ علامہ اقبال بڑا مزے کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو دنیا میں تو تم بھی نہ ہو۔ یہ رون کے بزم توحید کی ہے۔ اس لا الہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہم غیر سے نہ ڈرے، خدا سے ڈرے۔ اس لا الہ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ جس نے دل دیا ہے اس دل میں وہی آئے۔ اس لا الہ نے ہمیں مجبور کر دیا، اور پیغمبر جب میدان عمل میں نکلے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ میاں کیسے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ میاں کس طرح ذکر
بلند ہوگا، مکے والے بھی دشمن، یہاں بھی کفار کا بہت بڑا انبوہ کثیر، ہم چند مسلمان۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا نام مکے میں بھی پھیلے گا، مدینے میں بھی پھیلے گا، شہر میں بھی پھیلے گا، کوچوں میں بھی پھیلے گا، جہاں تک میری ذات ہوگی محمد تیرا نام بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ اللہ کے ساتھ محمد کا نام۔ اللہ طریقہ کیا اختیار کرو گے؟ میری مرضی، جو میں چاہاں کروں گا، آپ کو اس سے کیا؟ آپ ذرا وہ طریقہ دیکھ لیجئے گا۔ ولید بن مغیرہ نے ایک میٹنگ بلا لی، لوگوں نے کہا حضرت حج کا مہینہ ہے، لوگ حج پر آ رہے ہیں، انہوں نے جب صورت دیکھی میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہو جائیں گے، انہوں نے چہرہ دیکھا قرآن سے ملتا جلتا، لوگ پروانے ہو جائیں گے، یہ شمع جلے گی وہ بھی جلیں گے، ایسا نعرہ تیار کرو جو ہم لگائیں لوگ نبی کے دشمن بن جائیں، ہمارا لات بھی محفوظ رہے گا، ہمارا عزا بھی محفوظ رہے گا، ہمارا فلاں بھی محفوظ ہوگا۔ آخر میٹنگ میں یہ پاس کیا گیا۔ کسی نے کہا مجنون رکھ لو۔ کیا تہاڈا دماغ خراب ہے؟ اے محمد مجنون ہے جیڑا چہرہ دیکھے گا تانوں جتیاں مارے گا۔ اوے چہرہ تے اوے جس نے انگلی اٹھائی چند ٹکڑے ہو گیا، اینو مجنون کہندے ہو؟ اچھا پھر دوسری بات ہے دیوانہ کہنے آ، یعنی پھر بے وقوف دے بے وقوف رہ گئے۔ اوے اے دیوانہ ہے، اوے تے گفتگو کرے لگدا ہے موتی گر رہے نہیں، تہاڈا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اچھا پھر چاچا جی تسی بتلا دو کیا نام رکھیں؟ ساحر۔ کی نہ رکھو؟ ساحر نام رکھو، اس واسطے کہ ساحر کا معنی ہے جادوگر۔ جب کوئی اس کی بات سنتا ہے، ماں بیٹے سے جدا، دوست سے جدا، یار سے جدا، ساحر کے لفظ پر ڈٹ جاؤ۔ حج کا موسم آنے والا ہے، ادھر سے حاجی آ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک، حاجی آ رہے ہیں۔ 10 آدمی اوپر بیٹھ گئے، 10 اس کونے میں بیٹھ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ نہ ہوئے مولوی لگا رہے تو کی بڑی اچھی تقریر ہوئی، کیا کی سکتا ہمارا شان پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا گل چنگی کر گیا ہے۔ ہوں سوچنا ذرا اور پہلے غور کرنا کہ میں کہنا کی چاہنا۔ 10 آدمی مشرق کے کونے پر بیٹھ گئے، 10 اس کونے پر بیٹھ گئے، مکے کو گھیرے میں لے لیا۔ لوگ جب آئیں کہیں خبردار اس کے قریب نہ جانا، اس کا چہرہ نہ دیکھنا۔ ایک آدمی نے تو اپنی ان کانوں میں روئی ڈال لی، بند کر لیے تاکہ محمد الرسول اللہ کے لفظ بھی نہ سنے جائیں، وہ بھی بند کر کے کان بیٹھا ہے۔ ادھر کالی کملا نکلا اور کالی کملی والے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تعبدوا الا اللہ۔ او کو بات سنو لوگو، عبادت کے لئے کون، حاضر ناظر لئے کون، مشکل کشا کون، بیٹیاں دینے والا کون، بیٹے دینے والا کون۔ جب یہ عقیدہ پختہ کر رہے تھے میرے آقا، انہوں نے کہا ساحر ہے، تقریر نہ سننا، اپنے کان بند کر لینا، دور ہو جانا۔ ایک اصول ہے کہ جب کسی آدمی سے کسی کو متنفر کیا جائے تو دے دل چوندا ہے میں آدمی ویکھتے نہ کیڑا ہے، میں قریب تے جائیں دے،
یہ سارے جو کہندے مولوی شاکر دی تقریر نہ سننا، حضرت دی تقریر مفتی ناصر دی نہ سننا، مولانا دی نہ سننا، ورنہ تہاڈا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اور چلو سن دے لئیے نہ جائے، وہ دیکھیے کہندے کی نے۔ ایک آدمی قریب آیا تے روئی نکال دیتی تے حضور قرآن پڑھ دے پیسن اس نے، اور قرآن پھر نبی دی زبان، پھر رات دا وقت، پھر مہینہ لاجواب، تو بس پھر انہوں خشی غش پہ گئے۔ میرے آقا نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ۔ اور کیا وقت ہوگا جب پڑھتے ہوں گے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ رحمت للعالمین قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لوگ پروانوں کی طرح آتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ شمع جل رہی، اب تم بچ نہیں سکتے، تو ثعلبہ بن مردوسی نے اپنی روئی نکالی، حضور کا غلام بن گیا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملے ہو گئے، لوگ قریب آتے گئے۔ اب ذرا غور کرنا، میں ایک لفظ آگے چل رہا ہوں۔ ولید بھی پریشان، مغیرہ بھی پریشان۔ ولید بن مغیرہ کہنے کہ یہ تو پارٹی بنتی جا رہی ہے، جماعت بنتی جا رہی ہے۔ جس گلی میں میرے محمد کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، اب گلیوں میں بھی جاننے لگ گئے، بازاروں میں بھی جاننے لگ گئے، اب کوچے کوچے میں جاننے لگ گئے۔ کہیں زنہرہ ذبح ہو رہی ہے، کہتی ہے میں محمد رسول اللہ کی غلام ہوں۔ کہیں بلال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحیح سزا دی جا رہی ہے، وہ کی کہتا ہے میں لا الہ پڑھتا ہوں۔ کہیں سیدہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر کے اس کو ٹکڑے کر کے بکھیر دیا جاتا ہے، لیکن لاشوں سے بھی آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک تصور میں چلے جائیں، یہ معاملہ خون ہو گیا مکہ، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے میرے محمد کا دامن نہیں چھوڑتا۔ جگہ جگہ اعتراض ہونے لگ گئے، لوگوں نے سزاؤں کی اضافہ کر دیا، لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اور میرے محمد کے ماننے والوں نے نعرہ شروع کر دیا تو دیوانہ اے غیران دا، میں دیوانہ محمد دا، تو مستانہ اے غیران دا، میں مستانہ محمد دا۔ خدا کی قسم میرے محمد کو رب نے وہ حسن و جمال دیا تھا۔ ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، اللہ نے سب ملا کر میرے محمد کے حوالے کر دیے۔ ایک دن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ سارے اللہ خوش رکھے بابا۔ حسان ممبر پہ بیٹھ گئے، حضور سامنے بیٹھ گئے۔ کیا نظارہ ہوگا حضرت جب حسان کی نگاہ محبوب مدینہ کے چہرے پر مرکوز ہوگی؟ چاند کیا، آسمان کیا، وہ بھی زمین پہ اتر آیا ہوگا، اور حسان نے پھر اپنے انداز سے کہا ہوگا جہاں عشق مصطفیٰ ہو وہاں لفظ بھی وہی نکلتے ہیں۔ حسان کیا کہتا ہے؟ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
ترجمہ میرے پیر نے کیا ہے، بڑا عجیب ہے۔ ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا خلقت مبرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلقت مبرم من کل عیب۔ حضور جوان ہوئے، علماء مجھے بتا رہا ہے، حضور جوان ہوئے، ہاتھ بھی جوان ہوا، اور حضوروں نے اپنا ہاتھ دیکھا، میرے آقا نے، میرے مرشد نے، میرے محبوب نے، رحمت للعالمین نے، ساقی کوثر نے، فاتح بدر خیبر نے ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھ کر کہنے لگے میرے ہاتھ ایسے ہوتے، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی ایسے بنا دیے، پاؤں دیکھے پاؤں ایسے ہوتے، یہ کہنا ہی نہیں پڑا، میں نے پہلے ہی پاؤں ایسے بنا دیے، چہرہ ایسا ہوتا، چہرہ بنایا، چاند دیکھ کر شرما گیا، سینہ بنایا، کمر دیکھ کر رک گیا، رات سے بال بنائے، رات کی سیاہی پریشان ہو گئی، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک وجہ حسین نہیں دیکھا، حسینوں میں حسین، جمیلوں میں جمیل، کمالات کا منبع، عظمت کا منبع، رفعت کا منبع۔ کافروں نے روکنا چاہا کہ محمد کا نام مشہور نہ ہو، اس کو رفعت نہ ملے، اس کو عظمت نہ ملے، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیری ذات کے لیے تجھے بلندی دے دی۔ اللہ میاں کیسے دیکھ لے، مکے والے نہیں جانتے تھے، گلیوں میں بھی تیرا نام، بازاروں میں بھی تیرا نام، عرشوں میں بھی تیرا نام، فرشوں میں بھی۔ ایک پیٹ یاد رکھنا، پیٹ ہر جگہ تیرا نام۔ اللہ میاں پھر فرمایا ایک وقت آئے گا مشرق میں بھی تیرا نام، مغرب میں بھی تیرا نام، شمال میں بھی تیرا نام، جنوب میں بھی۔ اللہ میاں کیسے؟ ذرا میرا پیغمبر ہجرت کر، آدم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی کہ نہیں کی؟ آدم آسمان پہ کہاں ہے؟ زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور دعا بھی مانگی، یا اللہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اور ایک دعا یہ بھی مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب یاد رکھنا یہ جملہ، موسیٰ علیہ السلام تنہا، پاؤں سے خون نکل رہا ہے، جنگل بیابان میں چل رہے ہیں، اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اوہ یار اچھی آواز نہ بہت ہویا تو میں نے وہابی کہہ دو گے اور کی کرو گے؟ اچھی آواز کس سے مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ نے کس سے مانگا؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اولیاء کس سے مانگتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا دے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ بابا فرید کس کو پکارے؟ نبی کس کو پکارے؟ کریم کس کو پکارے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کو پکارے؟ اگر میں نے پاکستان میں کہہ دیا کہ تم بھی کس کو پکارو؟ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ چاہے تو میرے محمد رسول اللہ کے بیٹے جوان ہونے
آنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے، لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کا بیٹے ہے نام روشن کریں گے۔ کافروں نے کہا اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں رہے، اب نام نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں چلے گا۔ کیا چلے گا؟ میں ذرا دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، خیال کرنا۔ ہجرت آدم نے کی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کی، نوح علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ سب میرے نبیوں نے ہجرت کی، سیدنا امام الانبیاء نے بھی ہجرت کی۔ نہیں سمجھے ہی نہیں تسی کی ہجرت کی، پہلے مدینے سن تے پھر ہجرت کیوں کی تھی؟ نہیں سمجھے؟ جو حضور اگر حاضر ناظر ہیں تو پہلے ہی مدینے موجود تھے، ہجرت کیوں کی؟ ہجرت وہی کرتا ہے جو وہاں موجود ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ حاضر ناظر کا جو مسئلہ ہے، جو پہلے آسمان پہ ہے دوسرے پہ نہیں، جو دوسرے پہ ہے تیسرے پہ نہیں، جو تیسرے پہ ہے چوتھے پہ نہیں، جو آسمان پہ ہے زمین پہ نہیں، معلوم ہوا ایک ہی ذات حاضر ناظر ہے جن نے رسول اللہ کی صورت بنائی ہے۔ حضرات توجہ کر میری طرف غور کر لیں، جب میرے نبی نے ہجرت فرمائی، میرے آقا نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر پہلی مسجد قباء بنی، قباء مسجد کے بعد مسجد نبوی بنی۔ واہ مسجد نبوی تیری عظمت کی قسم، ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ثواب؟ 50,000۔ کتنا؟ مفتی صاحب کتنا ہے؟ 50,000۔ مفتی نو نال میں بٹھایا ہے، کوئی گل ہوئے تو انہوں کو پوچھ کے دستا رہا۔ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اب یہاں میں ایک بات کرنے والا ہوں، غور کرنا۔ مدینے پہنچ گئے، کون ہے؟ مکی مدینے پہنچ گئے۔ اللہ میاں کس طرح نہ میرے جگ وچ پھیلے گا۔ رات دے وقت اٹھے، دن اٹھے، آواز دے کے کہندے سونیو کس طرح کریں، کوئی ایسی چیز پیدا کرو تاکہ بجائی جائے یا آواز دی جائے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ سب سوچی پہ گئے۔ کسی نے کہا حضرت جو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کا ایک بوک ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ بجائیں۔ کسی نے کہا یہودیوں کا شعر ہے یہ بجائیں۔ فرمایا نو نو یہ بھی نہیں۔ کسی نے کہا آگ جلاؤ تاکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی پسند نہیں ہے، اب نام روشن ہو رہا ہے، روک کر دیکھ لو ذرا۔ ہر جگہ پابندی، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں میرے مصطفیٰ کا نام روشن ہو رہا ہے۔ خواب میں عبداللہ بن زید نے دیکھا ایک آدمی بھوک لے کر جا رہا ہے، کہا یہ مجھے دے دے۔ کیا کرو گے؟ ہم ذرا بجائیں گے، لوگ نماز پڑھنے آئیں گے۔ سبز وردی والے نے کہا نہیں نہیں، میں آپ کو کلمے بتلا دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا دی قسم ہے، اللہ اکبر جتنی قوت ہے، تو نعرہ جب لگاتا تھا تو پتھر توڑ دیتا تھا۔ نعرے جتنی قوت، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی کیے فرعون بڑا نہیں، نمرود بڑا نہیں، وزیر اعظم بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں، مولوی بڑا نہیں، پیر بڑا نہیں، سید بڑا نہیں، امیر بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں، ایک بڑا ہے جس نے محمد کی صورت بنائی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ذرا اس بات پر رک کر ذرا آگے چلیں، غور
اور بھی کرتے جائیں. اذان ساری سیکھ لی, حضور کی خدمت میں آئے. رات خواب میں نے اذان دیکھی ہے, شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور چلتی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر آگے ذرا دیکھیے ورفعنا لک ذکرک واشہد ان محمد رسول اللہ. اذان آ گئی, مسجد نبی میں مؤذن مقرر ہو گیا. ادھر آ کالے بلال, حبشی بلال آ گئے. ذرا چڑھ جانا ذرا بلندی پہ, آج اللہ کا نام بلند کر. اللہ فرماتے ہیں بلال تو نے میرا نام بلند کیا, میں تیرے نام کو بلند کر دوں گا. گلیوں میں کوچوں میں تیرا نام گونجے گا. اذان دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ. سونے ورفعنا لک ذکرک. اب ذرا غور کرنا, میرے محمد کا نام ہر جگہ پھیل گیا. مدینے میں بھی میرے محمد کا نام ہے, اور مکے میں بھی میرے محمد کا نام ہے, اور افریقہ کے جنگلوں میں بھی میرے محمد کا نام, اور آسٹریلیا کے دور انداز علاقوں میں بھی میرے محمد کا نام. اور پہاڑ یہ تو بڑی بلند ہے, لیکن تیرے اتے چڑھ کے بھی میرے اللہ اور محمد کا نام بلند ہو گیا. صلاۃ اللہ سلام اللہ, جہاں دیکھا تجھے دیکھا. صلاۃ اللہ سلام اللہ, جہاں دیکھا تجھے دیکھا. اگر دیکھا لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا. آواز آئی میرا محمد ورفعنا لک ذکرک, تیرے نام کو ہم نے بلند کر دیا. حضور نے جب اذان سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو وہی اذان ہے جو سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے محترم شیخ آئے ہیں, استاد میرے استاد مولانا غلام اللہ خان صاحب کے صاحبزادے, ان کی آمد پر نعرہ لگا دو. بس بیٹھے رہو, نعرہ لگا دو. نعرہ تکبیر, شہر قرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان, مولانا اشرف علی خان. نعرہ تکبیر. بیٹھ جائے بھائی, بس تمہارا ٹائم ختم, اب میرا شروع ہو گیا. پھر صلاۃ اللہ سلام اللہ, جہاں دیکھا تجھے دیکھا. اگر دیکھا لکھا اللہ محمد بھی. اذانوں میں تیرا نام, کلمے میں تیرا نام, اقامت میں تیرا نام, عیدین کے خطبے میں تیرا نام. آپ مسجد میں آئے اور وہاں بھی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے, ہر جگہ تیرا نام. میرے محمد جنگلوں میں بھی تیرا نام, بہاروں میں بھی تیرا نام, خزاؤں میں بھی تیرا نام. کائنات کے چپے چپے میں جہاں میرا نام گونجے گا وہاں میرے محمد کا نام جھوکے گا. کہاں بلندی طور اور کہاں میں تیری معراج. کہاں بلندی طور اور کہاں میری معراج. کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. اور میں قربان جاؤں کہنے والے سے بڑی عجیب بات کر دی اس نے, اور بڑا اچھا جملہ لکھ دیا اس نے میرے لیے. اور کیسی جملے کیے, میرے محمد الرسول اللہ تیرے خلق بھی سب والا. میں موسیٰ علیہ السلام نو میں خلق دیتا, لیکن حسن سی. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خلق دیا, لیکن کریم سی. حسن دا معنی کیے, اے کلیم اللہ, کوئی آپ کو تھپڑ مارے آپ بھی تھپڑ مار
دیا, کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا بھی چیر آگے کر دو. عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے. اور میں نے سونے آپ کو خلق دیا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سارے خلق لے کے, کلیم اللہ کا خلق لے کر, عیسیٰ روح اللہ کا خلق لے کر میں نے سارے محمد کے دامن میں ڈال دیے. پھر میں کیوں نہ کہوں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. شاہ جی فرمایا کرتے تھے, ہاتھ دیکھ کے کہنے لگے کاش ایو جے ہوندے میرے پیغمبر تیرے کہنے تو پہلے بھی سب تو آلہ پہ ہاتھ بڑھا دیتے. پیر بھی نبی دے آلہ, ہاتھ بھی نبی دے, اکھاں بڑھائیاں فرمایا علم نجعل لہ عینین, زبان بڑھائی لسان و شفتین. زبان بھی آلہ, ہاتھ بھی آلہ, خلق بھی آلہ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور پھر یہ اذان جس کو تو کہتا ہے, یہ اذان عام نہیں. اذان پتہ کی ہے, یہ دے اندر توحید بھی ہے, قیامت بھی ہے, رسالت بھی ہے. یہ اذان ایک مستقل پروگرام ہے, اذان ایک مستقل اعلان ہے جس میں اعلان کیا جا رہا ہے اللہ اکبر. ہر مسجد کے اندر ایک تو ہی شروع ہوتی ہے کہ نہیں. جلے بلال اذان کہندا سی, حضور سامنے بیٹھے ہوندے سن اور حضور سامنے نظر آئے تے بلال نے اذان کتوں شروع کی تھی؟ اچھی آواز نہ سارے بولو. یہ جڑا سان کہنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اے ساڈی محبت ہے. ہزار بار کو اذان نال دومنا جوڑا. مدینے کا اذان اللہ اکبر سے شروع ہے, مکے میں اللہ اکبر سے شروع ہے. میں ملک میں کہتا ہوں کہ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس وقت بلال سی سامنے نبی بیٹھے سن, کہہ دیں دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہہ سکتے سن کہ نہیں سن کہہ سکتے؟ یا حضور فرما دیتے. بلال غلطی نہ کر کی کہہ رہے ہیں, کتوں اذان شروع کر رہے ہیں؟ میرا نام لے. فرمایا نا بلال, پہلے اودا نام لے جن نے میں نے اتنا خوبصورت بنایا کہ ساری کائنات حسن و جمال مل جائے, میری محمد دی انگلی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حسن وچ بھی آلہ, اذان وچ بھی آلہ. اس اذان دے اندر میرے نبی دا نام ہے کہ نہیں؟ ذرا سٹیپ دوسرا دیکھو, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر جگہ مؤذن کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ تو سٹیپ ہو گئے. تیسرے دی توجہ کر لو, ٹائم تو میں نہیں دسیا حضرت نے, توجہ کرنا تیسرے والے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے نمونے بنا داں گا, میں تیرا نام رکھا ہے سراجم منیرا. ایسا سورج, لفظ سورج استعمال کیا, میرا نبی سورج اور روشنی چند والی دیتی. سورج کے جو نیچے آتا ہے جل جاتا ہے, میرے مصطفیٰ کے جو سینے سے لگے صدیق بن جاتا ہے, جو قریب آئے عمر بن جاتا ہے, جو قریب آئے عثمان بن جاتا ہے, جو قریب آئے علی بن جاتا ہے. ایسا بنتا ہے, ایسا بنتا ہے کہ جب مرتدین نے میدان گرم کرنا چاہا, ابو بکر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, فرمان
لگے اللہ کی قسم میری تلوار فیصلہ کرے گی، کوئی لڑے نہ لڑے۔ لوگ کی کہنے لگے حضرت ابو بکر خدا را ذرا نرمی کیجئے گا، حالات سنگین ہیں۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے اسامہ بن زید کو بھیجنا چاہا، لشکر کو نہ بھیجو، مدینے میں گڑبڑ ہونے والی ہے۔ کہاں ایک لفظ کا قاری صاحب، ایک لفظ کا قاری صاحب کیسا لفظ کہا کہ یہ صدیق کا مقام تھا۔ فرمایا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اسامہ کا چناؤ میں نے نہیں کیا، میرے محمد نے کیا ہے، اور جس کا چناؤ میرا آقا کرے اس کو نہ بھیجوں۔ خدا کی قسم مدینے کے جانور مجھے لوچ لے، مجھے کھا لے، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ کر رہے گا۔ ایویں صدیق بن گیا۔ صدیق بننا آسان ہے، نبی دے مسلح تے نمازاں پڑھائیاں تے صدیق نے، اور مصطفیٰ دے رخ انور تے بوسا دیتا تے صدیق نے، پیغمبر لی مارا کھائیاں تے صدیق نے۔ ماں نے پوچھا، سارا زخم ہو گیا سی جسم تے ہوش بھی کوئی نہیں سی، تے اک کھلی تے کہنے لگے میرے محمد دا کی حال ہے، میرے محمد دا کی حال۔ رون لی، کہنے لگے پتر تینو ہوش کوئی نہیں، چیلیا نہیں جاندا، اور چوپر کر پھر دیکھ لانگے ٹھیک نے۔ نہیں اماں دودھ پی لے پتر، تھوڑا جا دودھ گرم گرم پی لے، طبیعت سکون آئے گا۔ اور میرا دودھ بھی محمد، میرا چہرہ بھی محمد، میری دوا بھی محمد، میرا علاج بھی محمد۔ تے پودی ام جمیل اور ایک اور دونوں مل کر نبی دے دربار رات کے وقت لے کے چلیا نے۔ جب جا رہی تھی اور وہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر گر گئے، تے حضور نے پوچھ لیا ابو بکر تیرا کی حال ہے؟ سننا، فرمایا تہاڈی ملاقات تو بعد میرے سارے غم غلط ہو گئے، میں ٹھیک ہو گیا۔ آمن الناس پر مولا اول سینہ ایمان۔ یہ وہی ابو بکر ہے جو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لایا اور پڑھا لا الہ، پھر اللہ جل مجدہ کے حکم سے پیغمبر کی محنت سے وہ نمونے بنا دیے۔ میں چلا جاؤں میرے نمونے دیکھو، کوئی زہد کا نمونہ، کوئی تقوی کا نمونہ، کوئی خطابت کا نمونہ، کوئی بہادری کا نمونہ، کوئی شجاعت کا نمونہ، کوئی اس کو بنایا جس نے 9 تلواریں توڑ دی، سیف اللہ کا لقب بنایا، کوئی اس کو بنایا جو فاروق اعظم بن کر 10 سال حکمرانی کرتا رہا اور غریبوں کے گھر میں پہنچ کر کھانا پہنچاتا رہا۔ لاؤ کوئی عمر دکھاؤ، کوئی دکھاؤ ایلیجیا، کوئی دکھاؤ عثمان غنی جیسا، ہزاروں نمونے بنا دیے۔ تو پھر اللہ نے ایک اور طریقے سے بخاری کو بلاؤ، امام بخاری حاضر ہو، حاضر ہوگی، اوے تھے نہیں بخاری بیٹھا، توجہ میری طرف، امام بخاری آگے بیٹھ جا، میرے مصطفیٰ دے لفظ جڑے آپ نے فرمائے نے وہ لکھ۔ امام بخاری نے 16 سال، اور پھر ایک بات یاد رکھنا، ہر حدیث وضو کر دے سن اور غسل کر دے سن، اور میرے مصطفیٰ دیا گلہ لکھ دے سن جو میرے آقا دیا زبان سے نکلیاں۔ فرمایا امام بخاری بیٹھ کر لکھ، امام بخاری نے لکھی، مسلم کو بلاؤ، تو مسلم لکھ بیٹھ کر، چھوڑ دے سارا کام۔ امام مسلم اتنیاں کھجوراں کھا لیاں، کھا دیاں اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اے مسلم لکھی گئی، ترمذی لکھی گئی، ابو داؤد لکھی گئی، اس دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ ایسا انتظام کروں گا کہ خدا تو خدا ہی ہے، میرے محمد کا نام بھی قیامت تک رہے۔ اس گانے تو پوچھو دجال دے پتر تو، اس کجری دے بیٹے تو پوچھو جیڑا کہندا ہے میں نبی ہاں، اور تیرا چہرہ کیسا ہے؟ کہاں میرے محمد کا چہرہ؟
اور کہا تیری تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو، اور تو ان کے غلاموں کے مقابلے بھی نہیں ہے۔ انگریز نے کیا سا اپنا ایک نبی بڑھانے ذاتی، اور اس نے پھر ہم ترجیح دیں گے۔ پھر انگریز نے کوشش کی تھی، انگریزی نبی آیا، اس سے جتنی وہی آئی وہ بھی انگریزی یہ چاہیے، آئی لو یو فلانا، کیا کیا بکواس ہے۔ بات ختم کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب تیرا نام مکے نہیں، مدینے نہیں، مشرق میں بھی تیرا نام، مغرب میں بھی تیرا نام، شمال میں بھی تیرا نام، جنوب میں بھی تیرا نام۔ اللہ عرش تے عرش تے بھی آ جا، عرش تے بھی آ جا، سونا عرش تے جا رہا ہے۔ پہلا آسمان، رک جا، چل چل آگے آگے چل، جبریل لگ کے آگے چلتے چلتے 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا۔ جبریل کہنے لگا میں نہیں چل سکتا، کیوں؟ میں چل جاواں گا۔ آواز آئی جبریل تو رک جا، محمد کو آنے دے۔ میرا پیغمبر عرشہ دے بھی پہنچیا، آسمان میں بھی تیرا نام، زمین میں بھی تیرا نام، مشرق میں بھی تیرا نام، مغرب میں بھی تیرا نام۔ لیکن ایک بات یاد کر لو، کس نے کہا ہے اسے حبیب خدا نہ کہو، کس نے کہا ہے اسے سرتاج انبیاء نہ کہو۔ یہی ہے فلسفہ، قل انما انا بشر، کہ بعض از خدا، بعد از خدا سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو، بعد از خدا سبھی کچھ کہو پر خدا نہ کہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا نام تیرے لیے بلند کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سارے بوجھ جو تھے ہم نے اتار دیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور سارا قرآن کے اندر پھر پیچھے آگے پیچھے آگے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صرف یہاں ایک جملہ یاد رکھنا، نبی کا نام بلند ہوا کہ نہ ہوا؟ سارے بولو یار اونچی آواز سے، ہوا؟ جو تیرے قدم کے ساتھ چلے گا، تیری غلامی کرے گا، میں اس کا بھی نام بلند کر دوں۔ اگر قاری ناصر، مفتی ناصر صاحب کریں گے، اس کو بھی دنیا جانے گی۔ اگر مولانا اشرف علی کریں گے، اس کو بھی دنیا جانے گی۔ ساری زندگی میرے شیخ نے، مولانا غلام اللہ خان نے درس قرآن دیا، قرآن کی برکت سے عجم میں بھی ان کا نام پھیلا، عرب میں بھی ان کا نام پھیلا۔ جو میرے نبی کا، میرے قرآن کا ہو جاتا ہے، ہم عجم میں بھی اس کو پھیلا دیتے ہیں، عرب میں بھی پھیلا دیتے ہیں۔ من کان لہو کان اللہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا۔ قرآن بھی اللہ نے بھیجا، پیغمبر جیسا حسین جوان بھی۔ اب دونوں لازم ملزوم ہے، جو قرآن پڑھے گا وہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہوگا۔ آج مجھ سے ایک وعدہ کرو تاکہ میں سمجھوں میں کچھ کہہ چکا ہوں، آئندہ قرآن کی تلاوت کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں یار، ہاتھ اونچا جی میں کرنا ہے اس طرح کرو گے تلاوت؟ ہر روز کرو گے؟ اگر نہ کرو گے تو کتنا جرمانہ دیو گے تسی قاری ناصر صاحب کو؟ بولو بولو جرا دے گا اتنا دن ہے، اور میں چندہ نہیں مگڑ لگیا، ویسے کہنے لگا۔ عزیز ساتھیو اندازہ لگاؤ، ایک دن
ایک صحابی کہتا ہے میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی محمد رسول اللہ کے چہرہ انور اطہر اظہر کو دیکھتا تھا۔ میں سوچا، دل سے پوچھا، یہ بتلا کہ خوبصورت کون ہے؟ چاند خوبصورت ہے یا نبی مکرم کا چہرہ؟ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اتنی رحمتیں دوں گا، اتنا مقام دوں گا، اتنی عظمتیں دوں گا کہ میرا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ تے نبی نے کی کیا؟ توجہ، آپ نے عرض کی جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی میں راضی نہیں ہوں گا۔ واہ واہ، جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی میں راضی نہیں ہوں گا۔ عرض سے آواز آئی، علماء بیٹھے ہیں، سب عالم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے محمد تم راضی ہو گئے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ نبی نے تمہارے لیے دعائیں مانگی، نبی نے تمہارے لیے التجائیں کی، کاش تم نماز ہی نہ پڑھو تو کتنا افسوس کا وقت ہے یار۔ 4-5 سجدے، 5 وقت نماز، آج مجھ سے وعدہ کرو ہم نماز پڑھیں گے، اونچی آواز سے وعدہ کرو، قرآن پڑھیں گے، وعدہ کرو حضرت کی تقریر کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرماتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھوں پھر نبی کے چہرے کو تو میں تھک گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا، چاند تو اتنا حسین نہیں ہے جتنا میرے محمد کا چہرہ حسین ہے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نوجوان جو آئے ہیں ان سب کو رسول اللہ کا سچا غلام بنا۔ قیامت کے دن یا اللہ ہمارا حشر اکٹھا فرما، ہمیں رسول اللہ کے لوائے حمد کے نیچے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں رسول اللہ آب کوثر لے کر کھڑے ہوں گے، جہاں صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر پلا رہے ہوں گے، یا اللہ وہ منظر ہمیں بھی دکھا دے۔ یا اللہ ہماری موت اچھی بنا، ہمارا آنے والا دن اچھا بنا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر